راج بھون کے اندر امت شاہ نے بیٹھ کے اس منصوبے کا اعلان کر دیا ہے جس کے تحت یہاں سے یعنی سری نگر سے شارجہ کے لیے پروازوں کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے۔ وہ مختلف جو معاہدے ہیں ان کی کاپیز سامنے آج ہم نے دیکھا کہ امت شاہ نے کہا جی ہم اس کا آغاز آج سے کر رہے ہیں۔ 23 اکتوبر 2021 کو پہلی فلائٹ جو ہے سری نگر اور شارجہ کے درمیان آپریٹ ہوئی، یو اے ای کے درمیان۔ یہ گو فرسٹ ایئر لائن ہے، اس کی یہ پہلی فلائٹ تھی۔ اگلے 2 سالوں میں سری نگر اور جموں میں میٹرو بھی بن جائے گی۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، مگر آپ کو کچھ پتہ بھی نہیں ہے، پھر بھی پنگا لیتے رہتے ہیں آپ ساتھ۔ جو مودی گورنمنٹ نے آرٹیکل 370 ہٹایا ہے وہ بڑا زبردست کام کیا ہے، کیونکہ اس سے پہلے لوگوں میں ایک قسم کی ایک بے یقینی سی صورتحال تھی۔ مجھے لگتا کچھ یوں ہے کہ ہم بس سب یہ جان چکے ہیں کہ اب ہم مزید کچھ کر نہیں سکتے۔ جے ہند دوستو، اے ویری وارم ویلکم ٹو ہندوستان اسپیشل چینل۔ کیندری گرہ منتری امت شاہ جموں کشمیر کے دورے پر گئے۔ انہوں نے شنیوار کو شری نگر سے شارجہ کے لیے پہلی انترراشٹریہ اڑان کا ادگھاٹن کیا۔ انہوں نے اس ایتہاسک موقع پر کہا کہ کیندر شاشت پردیش میں اس ڈیولپمنٹ سے پریٹن کو بڑھاوا دینے میں مدد ملے گی اور یہاں ادھک سے ادھک نویش آئے گا۔ گرہ منتری نے کہا کہ آج سے ہم اس کے شروع ہونے کی گھوشنا کرتے ہیں۔ شارجہ کے لیے انترراشٹریہ اڑان کے ادگھاٹن کے بعد امت شاہ نے ٹویٹ کیا کہ یہ اڑان جموں کشمیر کی ترقی میں مہتوپورن بھومکا نبھانے والی ہے اور بھارت سرکار کیندر شاشت پردیش کی ترقی کے لیے وچن بدھ ہے۔ اب اس سیدھی شری نگر سے شارجہ اڑان سے پاکستان کو مرچی لگی ہوئی ہے اور پاکستانی میڈیا کی بوکھلاہٹ صاف طور پر دیکھی جا سکتی ہے۔ تو چلیے دوستو، آج کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ پچھلے ہفتے ہم نے بات کی تھی دبئی اور مقبوضہ جموں اور کشمیر میں ایک معاہدے کی، جس کے تحت دبئی کی ایک کمپنی مقبوضہ جموں اور کشمیر میں ڈیولپمنٹ کا کام کرے گی، اور کل 23 اکتوبر 2021 کو پہلی فلائٹ جو ہے سری نگر اور شارجہ کے درمیان آپریٹ ہوئی، یو اے ای کے درمیان۔ یہ گو فرسٹ ایئر لائن ہے، اس کی یہ پہلی فلائٹ تھی، اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ فلائٹ جو ہے پاکستان کی جو ہماری فضا ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے گئی، اور یہ تو اب حکومت پاکستان اور وزارت خارجہ ہی بتا سکتے ہیں کہ بھئی ہم نے یہ پرمیشن کیوں دی انڈین ایئر لائن کو کہ وہ آپریٹ کرے بٹوین سری نگر اینڈ شارجہ، اور اس کی کیا ہمارے پاس کیا ریشنیل ہے کہ ہم نے یہ اجازت دی، کیونکہ مقبوضہ جموں اور کشمیر بہرحال ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، اور ہم نے کیوں اپنی فضائی جو ہے اپنی فضا پاکستان کی جو ایئر اسپیس ہے اس کو استعمال کرنے کی اجازت دی۔ جہاں تک میری معلومات ہیں سری نگر یا جموں سے کوئی انٹرنیشنل فلائٹس آپریٹ نہیں ہوتی، البتہ حج کے موقع پہ اسپیشل فلائٹس آپریٹ ہوتی ہیں سری نگر سے۔ شاید یہ بھی جو فیصلہ ہماری حکومت نے کیا ہو اسی تناظر میں کیا ہو، لیکن یہ آہستہ آہستہ مجھے لگتا کچھ یوں ہے کہ ہم بس سب یہ جان چکے ہیں کہ اب ہم مزید کچھ کر نہیں سکتے جہاں تک مقبوضہ جموں اور کشمیر کا تعلق ہے۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ یہ پریشر یو اے ای کی طرف سے آیا، وہاں سے بلڈ ہوا، یا ہمیں ڈائریکٹ آبویسلی بھارت نے چونکہ لائن ہے تو انہوں نے بھی ریکویسٹ ہمیں کی ہوگی، اور اب پریشر کہاں سے بلڈ ہوا اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ لیکن آپ سب کو یاد ہوگا کہ 5 اگست 2019 کے بعد ہم نے تقریباً 3 ماہ اپنی جو ایئر اسپیس تھی وہ تمام انڈین کمرشل فلائٹس کے لیے بند کر دی تھی، اور یہ بڑا اچھا اقدام تھا اور اس سے بڑا فرق پڑ رہا تھا، کیونکہ ابھی بھی اگر آپ اس فلائٹ کو اجازت نہ دیں کہ پاکستان کی فضائی حدود میں داخل ہو کر یو اے ای جائے تو پھر یہ اکنامیکل ہی نہیں رہتی، کاسٹ افیکٹو ہی نہیں رہتی، اور اس کا آپریٹ کرنا اس کو تقریباً ناممکن سے ہی ہو جاتا۔ لیکن اب ہم نے اجازت دی ہے تو کچھ اس کی وجوہات تو ہونی چاہیے، اور عوام کو یہ بتانا چاہیے کہ ہم نے کیوں یہ اجازت دی ہے، کیونکہ کشمیریوں میں بھی ایک ایمبیولنس ہے اور پاکستانیوں میں بھی ایک تشویش سی پائی جاتی ہے کہ کیوں کر ایسی چیزیں ہو رہی ہیں۔ دوسری طرف دوستو، آج انڈین ایکسپریس میں جو انڈیا کا ایک بڑا اخبار ہے اس میں ایک بڑا اچھا آرٹیکل، انٹرسٹنگ آرٹیکل چھپا ہے۔ تلوین سنگھ صاحبہ ہیں جو بڑی معروف و مشہور وہاں کی کالمنسٹ ہیں،
اور ان کے آرٹیکل کے مطابق یہی تھا کہ جی جو مودی گورنمنٹ نے آرٹیکل 370 ہٹایا ہے وہ بڑا زبردست کام کیا ہے، کیونکہ اس سے پہلے لوگوں میں ایک قسم کی ایک بے یقینی سی صورتحال تھی کہ یہ تنازع ختم ہوگا تو شاید یہ ایک ٹیمپری سی صورتحال ہے، کیا معلوم کشمیر پاکستان کا حصہ بن جائے یا نہ بنے، ایک اوور آل ایک بے یقینی کی صورتحال تھی۔ تو اس بے یقینی کی صورتحال کو ختم کرنے کے لیے ضروری تھا کہ آرٹیکل 370 کو ختم کیا جائے اور پھر دنیا کو بھی یہ باور کروا دیا جائے کہ اب کشمیر جو ہے اس پہ آپ بس یہی سمجھیے کہ وہ انٹیگرل پارٹ ہے بھارت کا۔ راج بھون کے اندر امت شاہ نے بیٹھ کے اس منصوبے کا اعلان کر دیا ہے جس کے تحت یہاں سے یعنی سری نگر سے شارجہ کے لیے پروازوں کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے۔ وہ مختلف جو معاہدے ہیں ان کی کاپیز تھامے آج ہم نے دیکھا کہ امت شاہ نے کہا جی ہم اس کا آغاز آج سے کر رہے ہیں، اس کے کیا کیا فائدے ہوں گے اور کس طرح سے وادی کے اوپر اس کا فرق پڑے گا۔ عرب ممالک جو ہیں وہ پاکستان کی پرائس کے اوپر یا کشمیریوں کی پرائس کے اوپر یا دوسرے الفاظ میں مسلمانوں کی پرائس کے اوپر اپنی ٹریڈ کے لیے، اپنے اس بزنس کے لیے انڈیا کے ساتھ جو ہے ہر صورت جانا چاہتے ہیں۔ پہلے آپ نے سنا تھا کہ دبئی نے ایک انویسٹمنٹ کی ڈیل کی ہے انڈیا کے ساتھ اور وہ کشمیر کے مختلف پارٹس کے اندر مختلف جو پروجیکٹس ہیں ان کے اندر وہ اپنا حصہ ڈالیں گے اور کام کریں گے۔ لیکن اب آج کی جو خبر ہے، امت شاہ جہاں پہ آیا، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اس کے دورے کے بہت سارے مقاصد ہیں۔ ایک مقصد جو ہے وہ آج اس نے راج بھون کے اندر بیٹھ کے وہ ڈاکومنٹس لہرائے ہیں اپنے آفیشلز کے ساتھ بیٹھ کے۔ بنیادی طور پہ پاکستان کو دکھانے والی بات تھی اور عرب ممالک کا شکریہ ادا کرنے والی بات تھی کہ آج جو ہے جو شارجہ ہے، ظاہری بات ہے وہ حصہ ہے ان جو یہ جو ریاستیں ہیں دبئی اور ساری، تو انہوں نے آج سری نگر سے شارجہ کے لیے ڈائریکٹ جو فلائٹس ہیں وہ بحال کرنے کا اعلان کیا اور امت شاہ نے کہا جی آج سے ہم اس کو سمجھیں گے اور اس کے ساتھ اس نے کہا جی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ فردر انویسٹمنٹ یہاں پہ آئے گی اور جو ٹورزم ہے ٹورزم کے اندر اضافہ ہوگا۔ تو ان کے خیال میں، اور یہ پاکستان اس چیز کو مانتا ہے کہ یہ جو دبئی والا انہوں نے ایگریمنٹ کیا ہے یہ انڈیا کے لیے ایک بہت سگنیفیکنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ ہے اسٹریٹجیکلی بھی، اور اس کا انٹرنیشنل میسج بھی جائے گا اور پاکستان کے لیے ظاہری بات ہے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ لیکن عرب ممالک جو ہیں وہ ان کے لیے اس وقت مسلمان یا اسلام یا امہ یا وہ چیز میٹر نہیں کرتی، اس کے لیے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے پڑے، کسی اور کے ساتھ کریں، انہیں وہ چاہیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے، یہ اگر اس کو کنٹرول کرنا تھا آپ کے پہ آپ کو کوئی نہیں، آپ کو تو جانتے ہی نہیں ہے، یا کمزور ہو یا ناکام ہو، تو دیر آر ویز، ٹھیک ہے، مگر آپ کو کچھ پتا بھی نہیں ہے، پھر بھی پنگا لیتے رہتے ہیں آپ ساتھ۔ اچھا، تو آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کی غلطیاں ہیں، لیکن عمران صاحب اب اپوزیشن کے مطالبے اور پھر ایلائز کی طرف سے اس قسم کے، آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ گراؤنڈ بیسکلی بن رہا ہے ارلی الیکشن کے لیے؟ بالکل گراؤنڈ بن رہا ہے، اور ایک